اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ مہینے گنتی کے 12 ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے ہاں مہینے مخصوص ہیں اور وہ مہینے 12 ہیں۔ ان میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو وہ 4 مہینے ذو القعدہ اور ذو الحجہ اور محرم الحرام ہیں، اور ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کے حوالے سے بھی اس میں ذکر موجود ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جن کا کی حرمت کے حوالے سے قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے محرم الحرام جو ہے اس کی بھی فضیلت قرآن سے عیاں ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ محرم الحرام کی عبادت کو ترجیح دیتے تھے۔ رمضان کے بعد افضل عبادت محرم الحرام کی عبادت کو قرار دیا جاتا تھا، اور جس میں آپ روزہ بھی رکھتے تھے۔ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور 10 محرم الحرام یوم عاشوراء حضرت امام علی مقام امام حسین علی مقام کی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہ یوم عاشوراء آپ کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں محرم الحرام میں بہت سی عبادات کا ثبوت ملتا ہے، جس میں سے ایک مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ محرم میں آیا کہ نکاح کرنا کیسا ہے۔ تو محرم الحرام میں نکاح جو ہے اس کی ممانت بالکل اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنے کا ثبوت جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے بھی تاریخ سے ملتا ہے۔ تاریخ سے نکاح کے ثبوت جن میں سے 3 شخصیات ایسی ہیں جن کا نکاح محرم الحرام میں ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محرم میں ہوا۔ دوسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور تیسرا جو ہے وہ لخت جگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان جگر جان احمد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو نکاح ہے حضرت علی پاک سے اسی ماہ محرم میں ہوا، جبکہ تاریخی لحاظ سے آپ کے یعنی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو راجح قول ہے وہ محرم الحرام کا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام میں نفس نکاح کی ممانت نہیں ہے۔ جب تک رہ گیا مسئلہ اس میں خوشی کرنے کا، تو خوشی بالکل اس لحاظ سے جائز نہیں ہے کہ اس ماہ مکرم میں امام حسین علیہ مقام کی شہادت کے حوالے سے بجائے اس کا افسوس کرنے کے اور اس لحاظ سے کوئی اگر خوشی کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب تک رہ گیا نکاح ایک عبادت ہے، ایک سنت ہے جس کو زندہ کرنا چاہیے، تو اس ماہ مکرم عبادات جتنی کی جائیں وہ باعث مکرم ہیں، باعث شرف ہیں، باعث ثواب ہیں۔ تو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو نکاح ایک عبادت ہے، اور محرم الحرام سے بڑھ کر عبادت کون سے مہینے میں جو ہے اس کا اجر زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے محرم الحرام جو ہے ثواب کے لحاظ سے اجر و ثواب اس میں روزے رکھے جائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کی صورت میں اگر زندہ کی جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب تک رہ گیا
ڈھول تماشے یا دیگر جو ہے رسومات ہیں وہ تو شریعت پہلے ہی اجازت نہیں دیتی، تو محرم میں کیسے اجازت اس کی دے گی؟ تو اس لیے نفس نکاح کی ممانعت نہیں ہے، باقی جو رسومات ہیں وہ منع ہیں۔ جب تک رہ گیا مسئلہ افسوس اور غم کے حوالے سے، افسوس اور غم شریعت میں 3 دن ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ سوگ کرے، مگر اس عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو جائے، تو وہ 4 مہینے 10 دن اس کو اجازت ہے۔ تو اس لیے تو سوگ جو ہے وہ صرف 3 دن ہوتا ہے، تعزیت صرف 3 دن ہوتی ہے۔ جب تک رہ گیا مسئلہ شہادت امام حسین علیہ مقام کا، اور جتنا آل رسول پر جو ظلم ہوا اس پر جتنا جو ہے افسوس کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ رہ گیا مسئلہ ماتم کا اور پیٹنے کا یا دیگر جو اس طرح کے واولے جو کیے جاتے ہیں محرم میں، وہ تو قطعاً شریعت پہلے ہی اجازت نہیں دیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد آپ نے ماتم نہیں کرنا، آپ نے رونا پیٹنا نہیں، بلکہ صبر اختیار کرنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دور میں ہر وقت صحابہ کو، اپنے اہل بیت کو، سب کو صبر کی تلقین کی۔ تو ہمیں اس معاملے میں صبر اختیار کرنا چاہیے، بجائے ماتم کے اس طرح کی رسومات کرنے کے ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو صبر کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کربلا میں ملتی ہے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ مقام سے بڑا صابر جو ہے وہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ امام حسین علیہ مقام نے صبر کر کے لوگوں کو ایک میسج دیا ہے کہ مشکل وقت میں جب آپ دین کی سربلندی کے لیے آپ جنگ کے حالات میں ہوں تو تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ہی آپ کو جو ہے صبر جو ہے سب کو سکھایا تھا، اور خصوصاً اہل بیت اپنے گھرانے کو بھی صبر کی تلقین فرمائی تھی، جیسا کہ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی منقول ہے۔ تو اس وجہ سے جب تک رہ گیا مسئلہ حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے، تو وہ پیش گوئی تو پہلے ہی فرما دی گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ موجود ہے۔ نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے، کربلا کی مٹی بھی لے کر آئے، تو مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی حضرت امام حسین نے یہاں شہید ہونا ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی معلوم تھا۔ تو آپ نے کسی غم اور کسی افسوس کے بارے میں اور کسی اس کے بارے میں کوئی آپ نے میسج نہیں دیا، آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ صبر اختیار کیا اور صبر کی تلقین فرمائی تھی۔ تو دوستو، محرم الحرام میں جتنی زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین جو رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، قبروں پر جا کے دعا کی جائے اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، یہ عبادات جو ہیں بجا لی جائیں۔ تو یہ عبادات محرم میں لوگ حالانکہ جاتے بھی ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ محرم الحرام میں جتنی بھی عبادات جس لحاظ سے بھی کی جائیں گی وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں گی، چاہے وہ نکاح کی صورت میں ہے یا دیگر عبادات کی صورت میں اگر محرم الحرام ہے، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا حرمت والے مہینے، ان میں سے ایک جو ہے محرم الحرام بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کے حوالے سے فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں روزے رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں روزے رکھنا بھی افضل ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، تو یہ افضلیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ تو اس میں عبادات کرنا، روزے رکھنا اور دیگر جیسے قرآن خوانی کہنا اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کے لیے اہتمام کرنا یا قرآن خوانی کرنا، نظر و نیاز کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ختم شریف پڑھنا تو یہ تو شریعت مطہرہ میں جائز ہے بالکل۔ تو اس لیے جو چیز شریعت میں منع نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ نکاح منع نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ محرم میں نکاح منع کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، حالانکہ نکاح کا ثبوت حضور کے گھرانے سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے کہ محرم الحرام میں ان کا نکاح ہوا۔ تو جب ہمیں یہ ثبوت نکاح کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور اس کی ممانعت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ممانعت ہے؟ اب نہیں کر سکتے۔ جب تک رہ گیا مسئلہ رسومات جو ہیں، خرافات جو ہیں، وہ تو شریعت پہلے ہی قطعاً اجازت نہیں دیتی اس بات کی کہ کسی مہینے میں بھی جو چیز شریعت سے ٹکرائے، بدعت سیئہ، تو وہ تو پہلے ہی ہر بری چیز جو دین سے ٹکرا رہی ہے وہ تو پہلے ہی ممانعت ہے اس کی، تو محرم میں اس کی اجازت جو ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے محرم الحرام میں میسج یہی ہے کہ اس میں جتنی بھی عبادات کی جائیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جائے،
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی آپ نے جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادات کی صورت میں اپنی زندگی صرف فرمائی اس ماہ محرم حرام میں، اور روزے بھی رکھے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی جو حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔